السلام علیکم۔ یہ میں نے چینل اس لیے بنایا ہے کہ میں اللہ کی باتیں کر سکوں۔ آس پاس میں دیکھتی ہوں لوگ اللہ کی باتیں کرتے ہیں، پر میرے ساتھ کوئی بھی باتیں کرنے والا، ڈسکس کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ سب نہ صرف اپنی اپنی لائف میں مصروف ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ کس سے بات کرنا بھی چاہوں تو لوگوں کو نا اس چیز میں نا کوئی بھی دلچسپی نہیں ہوتی، کوئی بھی انٹرسٹ نہیں دکھاتا مجھ سے، کوئی بھی اللہ کی باتیں نہیں کرتا۔ میں کرنا بھی چاہوں تو لوگ بہت جلدی بیزار ہو جاتے ہیں، میرے آس پاس رہنے والے سب لوگ ہی۔ تو اس لیے میں کسی سے کوئی بھی بات نہیں کرتی۔ میں نے یہ چینل بنایا تھا کہ میں یہاں پہ خوب خوب بہت زیادہ والی اللہ کی باتیں کروں، بے شک ایسے بولوں جیسے بھی بولوں، پر صرف اللہ کی باتیں ہوں گی۔ اللہ جی نے جو جو بولا ہے قرآن پاک میں، جو بھی جہاں جہاں مجھے جو بھی اچھی بات ملے گی، جو بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ کی تو سب باتیں ہی اچھی ہوتی ہیں۔ مطلب جو ایسے میرے دل کو لگیں گی، مجھے بہت پسند آئیں گی، اور نہ مجھے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا، یا پھر نہ کچھ بہت انٹرسٹنگ ہوگا، ایسے مزے والا ہوگا نا، پھر وہ میں اس چینل پہ شیئر کیا کروں گی، سب کچھ شیئر کیا کروں گی، سب کچھ بتایا کروں گی کہ اس بات میں کیا فیل کیا ہے میں نے، اللہ تعالیٰ کی اس بات میں، اس آیات میں کیا فیل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں تو وہی والی ہی ہیں نا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بولی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتاری ہیں، اللہ تعالیٰ کی تو وہی والی ہی باتیں ہیں۔ تو میں بس انہیں کو ریپیٹ کروں گی، اور اس میں بس اپنی فیلنگس بتاؤں گی کہ میں اس میں کیا فیل کرتی ہوں، کیا 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 ہونا چاہیے ہے، اور کیا میں کس سے بھی آس پاس رہنے والوں سے تو کسی سے بھی نہیں شیئر کر سکتی، کیونکہ سب کوئی بھی نہیں سنتا نا، سب بیزی ہوتے ہیں، سب کی اپنی اپنی لائف ہے، سب اپنی لائف میں بیزی بیزی بیزی۔ اس لیے میں نے یہ چینل بنایا ہے تاکہ میں یہاں آپ سب کو، ویسے تو کوئی بھی نہیں ہے ابھی میرے چینل پہ، لیکن انشاءاللہ مجھے بھروسہ ہے کہ میری ایک فیملی بن جائے گی، پھر جو میری فیملی ہوگی یہاں پہ اس چینل پہ، میں ان کو بتایا کروں گی، ان سے اللہ کی باتیں کیا کروں گی، بہت مزہ آئے گا۔ اور آج میں جو کرنے لگی ہوں وہ ہے سورۃ بقرہ کی کچھ آیات جو مجھے بہت پسند ہیں۔ فرسٹ بھی ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 11۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب کچھ لوگ ہماری لائف میں ایسے ہوتے ہیں جو کہ نماز پڑھتے ہیں، جو کہ مطلب دنیا کے لحاظ سے وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں، مطلب نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور داڑھی بھی ہوتی ہے، اور ٹائم پہ ہی مسجد جا کے نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے ہر وقت کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے اور یہ وہ، لیکن وہ اپنے آس پاس رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اتنا ہرٹ کرتے ہیں، ان کو اتنا دکھ پہنچاتے ہیں، جو آس پاس رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو تانے دیتے ہیں، مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو تانے دیتے ہیں۔ کوئی بھی ان سے کوئی بات کہہ دے پہلے ان کی بات شروع ہی تانوں سے ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں، مجھے نہیں پتا اللہ جی کی جو حکمت ہے وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے جو اپنی اس میں دیکھا لائف میں دیکھا، اپنے آس پاس دیکھا، وہ یہی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن ان کی باتوں سے، ان کے بیہیویئر سے بہت زیادہ دوسرے لوگ ہرٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ۔ اور دوسری آیت
آیات نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ سچی بات ہے، ویسے یہ جو تانا دیتے ہیں، یہ جو ایسے لوگوں کو ہرٹ کرتے ہیں اپنی باتوں سے، اپنے بیہیویئر سے، تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم ٹھیک کرتے ہیں۔ اور نہ میں نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے، جب نہ کوئی نماز پراپر پڑھتا ہے اور نہ یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ٹائم پہ پڑھتا ہے، تو نہ پھر نہ وہ آ کے نہ دوسرے لوگوں کو جو نہیں نماز پڑھتے ان کو ایسے فیل کراتا ہے جیسے کہ وہ نہ کچھ لائق ہی نہیں ہے، وہ کچھ کسی لائق نہیں ہے، وہ ان کو بہت برا، بہت حقیر فیل کراتے ہیں۔ تو یہ مجھے نا بہت چیز محسوس ہوتی ہے کہ آپ جو کر رہے ہو، آپ کے نماز روزے کا اس انسان پہ جس کو آپ حقیر فیل کرا رہے ہو، کیا آپ کے ایسا کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ وہ نا کتنا، وہ جس کو آپ حقیر فیل کر رہے ہو وہ کتنا عجیب فیل کرے گا کہ دیکھو اس کو نا، ہم مسلم ہیں نا، تو مسلم لوگوں کا یہ تو نہیں ہوتا، ہمیں تو اللہ جی نے سکھایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بولا ہے کہ آپ نا برائی سے نفرت کرو، انسان سے نہیں۔ ہمیں برائی سے نفرت کرنا ہے، کسی انسان سے تو نفرت نہیں کرنا نا۔ لیکن وہ ہمیں ایسا محسوس کراتے ہیں کہ ہم اس انسان سے نفرت کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، مطلب وہ ہمیں ایسے ہی فیل کراتے ہیں کہ ہم بہت نیچ ہیں، ہم بہت حقیر ہیں۔ جب نماز ہمیں دوسروں کی عزت، دوسروں کی یہ نہیں فیل کراتی، تو مطلب عزت، ان کا وقار، ان کا بے شک وہ جیسا بھی انسان ہے، ٹھیک ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا اور آپ پڑھ رہے ہو، دو وقت آپ نے نماز پڑھ لی ہے، تو آپ دوسروں کو بہت ہی نیچ نظروں سے دیکھنا سٹارٹ ہو جاتے ہو کہ جیسے یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے آپ کے سامنے، بس اب جنت آپ کی ہو گئی ہے۔ ایسے تو نہیں فیل کرنا چاہیے نا۔ اور سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 13 میں اللہ جی نے بولا ہے، اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے۔ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ میں نے نا اپنے آس پاس، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے آس پاس ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ نا مطلب ان کے لیے نا دین صرف یہی ہے کہ نا نماز پڑھ لو، ان کے لیے دین یہی ہے کہ بس روزے رکھ لو اور عید الفطر پہ زکوٰۃ دے دو، بس، اور ان کے نزدیک کوئی بھی دین نہیں ہے۔ وہ نا یہ نہیں سمجھتے کہ بڑوں کی عزت کرو، وہ یہ نہیں سمجھتے چھوٹوں سے شفقت کرو، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے باپ دادا، ہمارے دادا، ہمارے باپ کچھ غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں اپنے بچوں کو صحیح راہ دکھانی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ سے پہلے ہماری بات مانی جائے، اللہ کے احکام کو سائڈ پہ رکھ کے پہلے ہمارے احکام کو دیکھا جائے، مطلب جو ان کے فرائض ہیں پہلے وہ پورے کیے جائیں، اللہ کے فرائض بعد میں پورے کیے جائیں۔ میں نے آس پاس یہ دیکھا ہے کہ لوگ نا اس چیز میں برائی نہیں سمجھتے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کی نا ضرورت سے زیادہ آپ کی کر رہا ہے، مطلب ضرورت سے زیادہ آپ کا حکم مان رہا ہے، اللہ کے حکم کو بھی سائڈ پہ رکھ کے لوگ آپ کا حکم مان رہے ہیں، ضرورت سے زیادہ آپ کا حکم مان رہے ہیں، تو لوگ اس چیز کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، لوگ اس چیز کو برا نہیں سمجھتے، لوگ اس چیز پہ نا بہت سیٹسفائی فیل کرتے ہیں۔ حالانکہ جب کوئی اللہ کے حکام کو سائڈ پہ رکھ کے آپ کی بات مان رہا ہے، آپ کو اونچا کر رہا ہے، تو اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے، لیکن بہت لوگ نہیں ڈرتے۔ اور نہ اللہ جی نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 33 میں فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔
اللہ جی ہم سب کو معاف کریں. ہم جو بھی غلطیاں کرتے ہیں، جو بھی خطائیاں کرتے ہیں، جو بھی گناہ کرتے ہیں، کھلے عام یا چھپے ہوئے جو بھی کرتے ہیں، اللہ جی ہمیں معاف کریں. ہم نہیں جانتے کہ ہمارے سے کیا غلطی ہو رہی ہے. ہم جانے انجانے میں بہت سی ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، جو ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. تو اللہ جی ہم سب کی ایسی باتوں سے، ایسی باتیں درگزر کریں. بہت زیادہ مجھے ہوتا ہے کہ کتنا کیسے ہم لوگوں سے بچ کے گناہ کرتے ہیں کیسے ہم کہتے ہیں کہ ہائے اس کو پتہ نہ چل جائے کہ میں نے کبھی ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوں تو ہم دوست کی چغلی کر دیتے ہیں، دوست پہ ہی جھوٹ بول دیتے ہیں، کچھ ایسے اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے ہم ایسے کچھ کر دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. ایسے باتیں کر جاتے ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں اوے اس بندے کو پتہ نہ چلے، لیکن جب ہم اندر ہی اندر بات تو کر دیتے ہیں، ہم جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، ہم خود کو اونچا دکھانے کے لیے اس پہ کوئی بھی بات کر دیتے ہیں، پھر ہم بعد میں کہتے ہیں او ہم نے تو مذاق کیا تھا، تم تو سیریس ہی ہو جاتی ہو، مذاق تو سمجھتی ہی نہیں ہو. یا مجھے نہیں پتہ بوائز کیسے کہتے ہیں، لیکن گرلز ایسے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایسے ہی کر جاتی ہیں، رشتہ داروں میں بھی ایسے ہو جاتا ہے. لوگ ایسے باتیں کر کے پھر اس کو مذاق میں کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا یہ مطلب نہیں تھا، تم نے تو غلط لے لیا، تو ایسے بول دیتے ہیں. پھر کچھ جگہ پہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں باتیں کر لیتے ہیں اور پھر وہ دل میں ڈرتے رہتے ہیں کہ ہائے کہیں اس کو پتہ نہ چل جائے. تو لیکن ہم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ تو ہر بات کو جانتا ہے. جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اس کو تو سب پتہ ہے. ہمیں ہر بات کہنے سے پہلے، ہر عمل کرنے سے پہلے، دوسروں پہ تہمت لگانے سے پہلے ہمیں اس بات کو دماغ میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تو ہر چیز جانتے ہیں. اللہ جی جب ہم بولیں گے، جب ہم اللہ جی کے سامنے جائیں گے اور اللہ جی بولیں گے کہ تم نے یہ کیا تھا، تم نے ایسے اس کی کمر پیچھے یہ برائی کی تھی، تم نے اس کی کمر پیچھے یہ چغلی کی تھی، تم نے اس کی کمر پیچھے یہ تہمت لگائی تھی، تم نے اس کی کمر کے پیچھے یہ اس پہ جھوٹ بولا تھا. تو پھر وہاں پہ تو ثبوت ہوں گے اللہ جی کے پاس، اور وہاں پہ تو ہم کہہ بھی نہیں سکتے کہ نہیں اللہ جی ہم نے تو ایسے کیا نہیں تھا، یا میں نے تو مذاق کیا تھا. اور وہاں پہ تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا کوئی ایسا مطلب بھی نہیں تھا، ہم نے تو ایسے کیا بھی نہیں. وہاں پہ تو مکر بھی نہیں سکتے، ہے نا. تو ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے، ہر بات کہنے سے پہلے سوچنی چاہیے. دوسری جگہ سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 43 میں اللہ جی نے بولا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. پتہ ہے اس کا اللہ جی نے خود پہلی ہی صورت میں بولا ہے کہ نماز قائم کرو. اب یہ ہے کہ میں اس کی صرف مجھے جو نماز کی عادت لگی ہے وہ اس بات سے لگی ہے کہ میں ایک بات سوچتی ہوں کہ جب قیامت ہوگی، پوری دنیا میں پوری دنیا کے لوگ ایک بڑے سے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے. پوری دنیا کے لوگ جتنے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہیں سب اکٹھے ہوں گے اللہ جی کے سامنے، اور اللہ جی بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا کے لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آدم سے لے کر آخری انسان تک سب انسان کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ جی بیٹھے ہوئے ہیں. فرشتے ہیں، جتنے بھی اللہ جی کے پاس فرشتے ہیں، سب فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، سب لوگ ہیں. اور ان سب کے سامنے جب اللہ جی بولیں گے سجدہ کرو، تو اللہ جی نے یہ بات خود ہی بولی ہے کہ وہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے جو دنیا میں ہی مجھے سجدہ نہیں کرتے. اپنی مرضی سے جو دنیا میں مجھے سجدہ نہیں کرتے، وہ ادھر میرے حکم سے بھی مجھے سجدہ نہیں کر پائیں گے. تو یہاں پہ تو ہم کتنا اپنی عزت کو کتنا وہ سنبھالتے ہیں ہائے
کسی اور کے سامنے میری عزت خراب نہ ہو. ہم لڑنے مرنے پہ آ جاتے ہیں. ہمیں اس بات کی بہت فکر ہوتی ہے کہ ہائے اس کے سامنے میری عزت خراب نہ ہو جائے. اگر ہم کسی انسان کو پسند کریں تو ہم فوراً سوچتے ہیں ہائے اس کے سامنے میری عزت خراب نہ ہو جائے، وہ میرے بارے میں کوئی غلط نہ سوچے. اور ایک بات سوچیں، وہاں قیامت کے دن تو وہی شخص بھی ہوگا جس کو آپ پسند کرتے ہوں گے، اس کے سامنے آپ کی پوری دنیا کے سامنے آپ کی عزت خراب ہوگی، آپ سجدہ نہ کر پائے. پھر کتنے ڈر کی بات ہے کہ آپ پوری دنیا کے سامنے آپ اللہ جی آپ کو سجدے کا حکم دیں اور آپ سجدہ نہ کر پائیں، آپ چاہیں تو بھی سجدہ نہ کر پائیں. میں اس بات سے بہت ڈرتی ہوں. تو میری نماز کی پابندی تو اسی بات سے ہی ہوئی ہے کہ میں اس بات سے ڈر گئی ہوں کہ کل کو میں آج اپنی مرضی سے اللہ کو سجدہ نہیں کروں گی تو کل کو اللہ جی بھی مجھے اجازت نہیں دیں گے کہ میں سجدہ کر سکوں، میری کمر ہی تختہ ہو جائے گی. میں اس بات سے بہت ڈرتی ہوں. اللہ جی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق دے. سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 83 میں اللہ جی نے بولا ہے، یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو. مطلب کہ اللہ جی بول رہے ہیں کہ ہم نے نا اللہ کی ویسی عبادت نہیں کی جیسے کہ حق ہے. میں سوچتی ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہم کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، ہم کبھی بھی پرفیکٹ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے پرفیکٹ اللہ کی عبادت کی، ہم نے بس خود کو جھونک دیا اللہ کی عبادت میں. ہم کبھی بھی ایسے نہیں کر سکتے. ہمارے پہ دنیا داری کا بھی بوجھ ہے، ہم پہ لوگوں کا بھی بوجھ ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے. ہم کبھی بھی پوری صرف اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے. اللہ جی نے صرف ہم سے کوشش مانگی ہے، اور ہم کبھی بھی اپنی عبادت سے یا اپنے عمل سے یا اپنی ہی کسی چیز سے جنت میں نہیں جائیں گے. نہ ہی اللہ جی ہمیں اپنے ہی کسی عمل سے بخشے گا. اللہ جی ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ہمیں جنت میں داخل کرے گا. اللہ ہم سب کو جتنی ہماری جتنا ہم کر سکتے ہیں، جتنی عبادت کر سکتے ہیں، اس میں ہم بہتری سے بہتری لائیں، دن بہ دن ہم اس میں بہتری لائیں. اور اللہ جی ہماری جتنی بھی ہم کوشش کرتے ہیں اللہ کی طرف بڑھنے کی، اللہ وہ قبول فرمائیں. آمین. اور اللہ جی نے آیت نمبر 107 میں بولا ہے، کیا تمہیں خبر نہیں کہ زمین اور آسمان کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے. ہم نا عجیب سے لوگ ہیں، مجھے نہ سمجھ نہیں آتی. میں خود بھی، ہم نا بہت عجیب ہیں. ہم نا دنیا میں لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ پریشانی ہے پلیز دعا کرنا، لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ پریشانی ہے پلیز ہماری مدد کر دو، لوگوں سے کہتے ہیں کہ جب ہم محتاج ہو جاتے ہیں پھر بھی ہم لوگوں سے ہیلپ لیتے ہیں. اللہ جی نے بولا ہے کہ مجھ سے ہیلپ مانگو، میں ہی ہوں تمہارا، میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے. تم صرف میرے محتاج ہو جاؤ، تمہیں کسی انسان کا محتاج نہیں کروں گا. لیکن ہم بہت ہی عجیب ہی ہیں انسان کہ ہم اللہ جی کو چھوڑ کے نا سب انسانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، سب انسانوں کے کہتے ہیں کہ مدد کر دو مدد کر دو، پھر وہ مدد نہیں کرتے تو ہم نا انہیں کوئی برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ ہماری مدد بھی نہیں کر سکتے. بے شک وہ جتنی کوشش کریں، جو کچھ مرضی کر لیں، وہ کبھی بھی ہماری مدد نہیں کر سکتے. لیکن ہم پھر ان کو برا بھلا کہنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. سب جو بھی مدد آتی ہے کسی انسان کی طرف سے یا
جو بھی ہمیں راحت ملتی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کوئی ہمارے ساتھ تھوڑی سی بھلائی کر دے تو ہم اسی انسان کو یہ سر پہ اٹھا لیتے ہیں، حالانکہ وہ جو بھلائی اس نے کی وہ بھی اللہ نے توفیق دی۔ اللہ نہ چاہتا تو وہ کبھی بھلائی نہ کر سکتا ہمارے ساتھ، لیکن ہم انسان ہی ہیں جو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آج کے لیے بس اتنی ہی آیات، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ہم اور آیات پڑھیں گے اللہ جی کی، اور بہت ساری باتیں کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بس آپ لوگ مجھے سپورٹ کیجیے گا اور آپ میری فیملی بن جائیں پیاری سی، جہاں پہ ہم اللہ کی باتیں کریں گے، پیاری پیاری باتیں کریں گے۔ آپ لوگ اپنے بھی تھاٹس شیئر کر سکتے ہیں کمنٹس میں، اور بہت مزہ آئے گا جب ہم ڈیلی اللہ کی باتیں کریں گے۔ کتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے ویسے کوئی باتیں نہیں کرتا نا، میرے کوئی سنتا نہیں ہے، لیکن آپ لوگ تو سنیں گے، اس لیے مجھے بہت ہیپینس ہو رہی ہے۔ اور میری ویڈیو پہ جو بھی کومنٹس کرے گا، جو بھی آئے گا، اس کو اللہ جی لے کے آئیں گے۔ مجھے اس لیے بہت ہیپینس ہے کہ آپ کو اللہ جی لے کے آئے، اور آپ نے میری ویڈیو سنی اور ہم نے مل کے اپنے اپنے خیالات شیئر کیے۔ مجھے بہت ہیپینس ہوگی، اور میں بہت ہیپی ہوں گی کہ یہاں پہ مجھے ایک جگہ مل گئی جہاں پہ میں اللہ کی باتیں کروں گی، اور لوگ میرے ساتھ اپنے بھی خیالات شیئر کریں گے، اور ہم سب مل کے اللہ کی باتیں کریں گے، اور یہ چینل صرف 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 اللہ کی باتیں کرے گا، اور کچھ بھی نہیں۔ ہم ادھر ادھر کی کچھ بھی نہیں باتیں کریں گے، بس صرف اللہ کی باتیں کریں گے۔ اللہ حافظ۔